بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نماز کے فرائض اور واجبات پر 3 ویڈیوز بنا چکے ہیں، وہ آپ حضرات تفصیل کے ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نئے سرے سے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ایسی چیزیں ہیں، وہ تقریباً علماء نے 18 چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ہمیں علم ہوگا ان چیزوں کا تو ہم اپنی نماز کو ہی حفاظت کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، محنت اور کوشش بھی کر رہے ہوں اور ہماری نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہم نے نماز کے مسائل کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، ان میں سے الحمدللہ 100 مسائل میں سے آج ہم 55 مسائل اپنے پورے کر لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نماز کے فرائض جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں، نماز کے واجبات ذکر کر چکے ہیں۔ نماز کے فرائض وہ 13 تھے، نماز کے واجبات 14 تھے، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں نماز کو توڑنے والی 18 چیزیں۔ تو الحمدللہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم 55 مسائل کو مکمل کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور اس ثواب کے اندر، نماز کی تبلیغ کے اندر، نماز کے مسائل کے اندر، اس کو پھیلانے کے اندر آپ بھی ہمارے برابر کے شریک بنیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ نماز کو توڑنے والی 18 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں سلام کرنا۔ کوئی آدمی آیا، آپ نے السلام علیکم اس کو کہہ دیا، یا اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے اس کا جواب دے دیا، تو ایسی حالت میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا اس سے ملتا جلتا کہ اور آپ نے لفظ بول دیا، جو کوئی حال احوال اس سے پوچھ لیے، تو اس کی وجہ سے نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، کسی سے بات کرنا، چاہے وہ بات جان بوجھ کر ہو، چاہے وہ بھول کر ہو، کسی حالت میں بھی آپ نے کسی سے کوئی بات کی، کوئی بات پوچھی، تو ایسی حالت کے اندر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، جواب دینا۔ کوئی آدمی تم سے سوال کرتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب نماز کی حالت میں اس کو دے دیتے ہو، تو ایسی حالت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی آدمی کو چھینک آتی ہے اور آپ اس کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہہ دیتے ہو، چھینکنے والا نماز کی حالت میں نہیں تھا، ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ یا اسی طرح کوئی آدمی بیٹھا دعا کر رہا تھا، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے دعا مانگی، آپ نے نماز کے اندر آمین کہہ دیا، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، تکلیف کی وجہ سے زور زور سے آوازیں نکالنا، کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی درد وغیرہ ہے، نماز کی حالت میں آپ زور زور سے چلا رہے ہیں، زور زور سے آوازیں نکال رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5، کسی خبر پر، کوئی آپ کو نماز کے اندر تھے، کوئی خبر آپ نے سنی اور نماز کے اندر ہی آپ نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا کوئی بری خبر سنی، اس پر جو ہے وہ آپ نے انا للہ پڑھ دیا، یا کوئی اچھی خبر سنی، اس پر آپ نے الحمدللہ یا سبحان اللہ کہہ دیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6، نماز کی حالت میں رونا، چاہے وہ رونا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے وہ رونا کسی مصیبت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ رونا کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے ہو۔ اگر کوئی آدمی آواز کے ساتھ روتا ہے تو رونے کی وجہ سے اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر بالکل آہستہ آواز کے اندر کہ اس کے اپنے علاوہ کوئی نہیں سن رہا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کے رونے کی آواز بلند آواز کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 7، اپنے امام کے سوا کسی اور دوسرے کو لقمہ دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے یا قرآن کی کوئی آیت بتاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام بھول جاتا ہے، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کو بتا دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ مقتدی کسی ایسے آدمی کو بتاتا ہے جو اس امام کے علاوہ ہے،
اگر وہ نماز کے اندر ہے مقتدی تو اس کی نماز پڑھنے والے کی نماز بتانے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 8، امام سے کسی رکن کو پہلے ادا کر لینا، امام سے آگے چلے جانا۔ مقصد یہ ہے کہ امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا، آپ نے پہلے سجدہ کر لیا۔ امام نے رکوع نہیں کیا، آپ نے پہلے رکوع کر لیا۔ امام نے ابھی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر نہیں کہی، آپ نے اس سے پہلے کہہ لی، یا اس جیسے کوئی بھی آپ نے کام امام سے پہلے کر لیا نماز کی حالت کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 9، نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنا۔ قرآن آپ ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں یا سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، قرآن کو پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کو یا اس کے بعد جو آپ سورت پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے آپ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے اس لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، یا آپ ان الفاظ کو جو قرآن کے ہیں جو نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں ان کو صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، لفظ کی غلطی کر لیتے ہیں، یا ایسی غلطی جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ ان کو سیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 11، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر نماز پڑھنا، وہ تو جیسے ہی آپ ناپاک جگہ پر کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، وہیں ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں وہ جگہ تو پاک ہے، لیکن جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، تو جیسے ہی آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ نے اگر وہ اس جگہ ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو سجدہ کرتے ہی آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 12، نماز کے حالت میں کوئی چیز کھانا پینا، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، جس حالت میں بھی آپ نے کوئی چیز کھا پی لی اور وہ آپ کی حلق سے نیچے اتر گئی تو کھاتے ہی وہ حلق سے نیچے اترتے ہی آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اور نئے سرے سے آپ کو نماز پڑھنا ہوگی۔ نمبر 13، سینے کا قبل رخ سے پھر جانا۔ نماز کی حالت میں ضروری ہے کہ چہرہ اور سینہ آپ کے قبلے کی طرف ہو۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے اپنے سینے کو قبل رخ سے ہٹا لیا، پھیر لیا، تو نماز کی حالت میں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 14، آپ جیسے کہ ہم نے فرائض کے اندر بتایا تھا کہ نماز کے اندر یہ شرط ہے کہ انسان کا، نمازی کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، سطر جو ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ نماز کی حالت میں اگر کسی کا سطر کھل جاتا ہے، کسی کا نگیج کھل جاتا ہے، اور کھلنے کی جو مقدار ہے وہ تقریباً ایک رکن کے مطابق، ایک رکن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر میں سجدہ کیا جاتا ہے، جتنی دیر میں رکوع کیا جاتا ہے، یا آپ اس کو عام الفاظ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ جتنی دیر کے اندر 3 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، تو اتنی دیر میں اگر اس کا نگیج کھلا رہا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر نگیج کھلا، اس نے فوری ہی ڈھانپ لیا اور ایک رکن کی مقدار نہیں گزری تھی تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر ایک رکن کا وقت گزر چکا تھا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 15، صف سے آگے چلے جانا یا صف سے پیچھے چلے جانا۔ بلا وجہ نمازی آدمی جب صف میں کھڑا تھا اور وہ چل کر اگلی صف میں چلا گیا یا اگلی صف سے پیچھے کی طرف آ گیا، پچھلی صف پر آ گیا، تو چلنے کی وجہ سے اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 16، آدمی کا نماز کے اندر زور سے ہنسنا، ہنسنے کی وجہ سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہاں پر ایک قابل توجہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہنستا ہے نماز کے اندر اور ہنسنے والے کو خود ہی اس کا علم ہے کہ میں ہنسا ہوں اور ساتھ کھڑے ہونے والے کو اس کا علم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر نہ اس کی نماز ٹوٹے گی نہ اس کا وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ساتھ والے کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی نماز کے اندر ہنس رہا ہے تو اس ہنسنے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ہنسنے والے کی۔ اور اگر اتنا زور سے ہنستا ہے، جس کو کہکا کہا جاتا ہے، بہت زور سے کھلکھلا کر ہنستا ہے، اس کا منہ کھل جاتا ہے اور ہنسنے کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا،
تو دونوں چیزیں اس کی ٹوٹ جائیں گی، اس کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا اور نئے سرے سے اس کو دوبارہ جو ہے وہ نماز پڑھنا ہوگی۔ تو زور سے ہنسنے کی وجہ سے، آواز کے ساتھ ہنسنے کی وجہ سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 17، عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن کے اندر ایک ہی کام کو 3 مرتبہ کرنا، بار بار ایک کام کو کرنا، یہ عمل کثیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کے کسی رکن کے اندر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ایک کام کو بار بار کرتے ہیں، خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ خارج کی، اسی رکن کے اندر آپ دوبارہ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تیسری مرتبہ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے داڑھی کے ساتھ، سر کے بالوں کے ساتھ یا اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار ایک کام کو کیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس نے بہت زیادہ یہ کام کر لیا ہے۔ ہاں، اگر ایک مرتبہ کوئی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، تو ایک مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نماز کی حالت میں موبائل کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کی کال آ جاتی ہے تو آپ ایک ہاتھ سے ایک ہی رکن کے اندر ایک مرتبہ اس کو بند کر سکتے ہیں۔ آپ کی جیب کے اندر ہے، سائیڈ والی جیب کے اندر ہے یا فرنٹ والی جیب کے اندر ہے، تو اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا بٹن دبائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو موبائل رکھنے والے ہیں ان کو علم ہوتا ہے کہ اس بٹن کو دبانے سے اس کی آواز بند ہو جائے گی، تو آپ ایک ہاتھ سے اس بٹن کو دبائیں اور اس کی آواز کو بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی رکن کے اندر آپ بار بار موبائل کو بند کریں گے، بار بار کال آ رہی ہے اور بار بار آپ اس کو بند کر رہے ہیں، تو وہ عمل کثیر کے اندر داخل ہو جائے گا اور آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 18، دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو ایک آدمی دوسرے سے مانگتا ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، تو کوئی ایسی دعا مانگتا ہے جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، کوئی جس طرح ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز مانگتا ہے کہ مجھے فلانی چیز چاہیے، تو نماز کی حالت میں اگر یہ کہتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھیں 18 چیزیں جن کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک چیز تو ایسی بھی اس کے اندر آئی ہے کہ اس سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان نماز کے مسائل کو بڑے خیال سے، بڑے احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یاد کر کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان محنت اور کوشش بھی کرے اور اس محنت اور کوشش کے باوجود وہ کسی وجہ سے اپنی نماز خراب کر بیٹھے، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان مسائل کا علم ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے، نئی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔